آپ نے میرے سر پر جو شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے اس لیے چنا الیکشن کے لیے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پیپلز پارٹی لاہور کا صدر بنایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب، اس الیکشن میں جہاں لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ان حالات میں اور اس ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کیا لے گی، 2-3 ہزار لے گی، کیونکہ جنرل الیکشن میں تو 5,000 یا 6,000 ووٹ ملے، تو کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگوں نے لکھا بھی، میں نے سنا بھی، مگر اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت آج یہاں پر آپ کے جالے اور آپ کی جالیاں اور آپ کے وکلا، آپ کے پی ایس ایف، آپ کی پیپل یوتھ، آپ کے رہنما، آپ کے لیڈران آج یہاں پر تمام جوش اور جذبے کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام طبقات، تمام کارکنان، تمام یہاں کے لیڈران، انہوں نے جو یکجہتی کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہاں پر جس طریقے سے جو حالات تھے، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، چیئرمین کی محبت، کارکنوں کی آپس میں محبت، یکجہتی، ہم نے ان کو وہ دکھایا کہ پیپلز پارٹی کہاں ہے۔ جب ہمارے جلسے اور جلوس، ہماری کارنر میٹنگ جب ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی، یہ پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی، یہ تو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پریزیڈنٹ صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس جو ان کے گھر کی سیٹ تھی، یہ ایک سڑک جاتی ہے اور ساتھ نواز شریف کے گھر ہے، اور ساتھ شہباز شریف کا گھر ہے، ساتھ ہی حمزہ شہباز کا گھر ہے، ان کے وفاقی وزراء کا اس حلقے کے اندر گھر ہے، مگر پارٹی کے کارکنوں کی دن رات کی جدوجہد سے، میری بہنوں کی دن رات کی جدوجہد سے، تمام کارکنوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ اور پریزیڈنٹ صاحب، یہ ہمارے پنجاب کے صدر اور سابق وزیر اعظم جناب راجہ ریاست صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ایک اپنے ورکر کی طرح وہ ایک بندے کے بھی گھر گئے، 5 بندوں کے گھر میں گئے، وہ 100 بندے میں بھی گئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ دھرنا میں، وہاں بازاروں میں ہمارے ساتھ کمپین کرنے گئے۔ میں جناب پارٹی کے تمام ان عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے اپنی اپنی یونین کونسلوں میں جا کر وہاں پر ایک ورکر کی طرح سب نے جدوجہد کی۔ یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن تھا، یہ یکجہتی کا الیکشن تھا، جہاں پر یہ یکجہتی ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے، یہ جماعت آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ آنے والا الیکشن جو ہے، انشاءاللہ ملک کے اندر، پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر آپ کو نوید دے گا، آپ کو ہم انشاءاللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لاہور کے اندر، یہ زندہ جانے لاہور، یہ داتا کی نگری،
یہ لاہور کا جو شہر ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور شہید بے بھٹو کا شہر ہے۔ اور یہ جس طرح میں نے خدا کی قسم میں نے نوجوانوں کے چہروں پر اور جتنا نوجوان باہر نکلا ہے انشاءاللہ یہ مجھے تھوڑا ٹائم نہیں ملا، ادھر آپ نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا اور ساتھ ہی الیکشن آ گیا، تو انشاءاللہ ہم جو پورے لاہور میں اس طرح منظم کریں گے، تمام نوجوانوں کو، تمام سینئر کارکنان کو، ہم وکلا کی بھی مدد لیں گے، ہم تمام چھوٹے دکانداروں کی بھی مدد لیں گے، ہم یوتھ کی بھی مدد لیں گے، ہم شعبہ خواتین کی بھی مدد لیں گے، ہم سب بہن بھائی سب کامریڈ بن کے انشاءاللہ پارٹی کو آرگنائز کریں گے آپ کی قیادت میں، چیئرمین جناب راول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ پارٹی پنجاب کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو مضبوط کریں گے، آرگنائز کریں گے۔ میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے منورٹی میں بلکہ ہمارے مسیح بھائی، ہمارے علماء مشائخ ونگ، ہمارا ڈاکٹر فورم، ہمارا اسٹیٹ لائف، یہ سارے ادارے جو ہیں، یہ سارے ونگز ہمارے سارے ادارے، یہ ساروں نے، یہ ہماری ساروں کی محنت تھی، آپ کی شفقت تھی، آپ کی سربراہی میں ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معرکہ تھا جو ہم لڑ رہے تھے۔ اور میں ایک دفعہ پھر پی ایل ایف کا سردار خرم لطیف کھوسا کا، ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ کل جہاں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی وہ وہاں پہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پر تشریف لے کر گئے اور انہوں نے پورا اپنا الیکشن سمجھ کے سے لڑا۔ باقی جتنے دوست ہیں سب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے مہربانی فرمائی، اگر کوئی مس ہو گیا تو معذرت ہے، اس کے لیے وہ محسوس نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عظیم کارکن ساتھیوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے آپ کی جرات، آپ کی بہادری، آپ کا جوش اور جذبہ جو تھا وہ میں صدر صاحب کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ میں سے ہر ایک نے حق ادا کیا۔ آپ نے جس محبت، جس چاہت، جس لگن، جس بہادری کے ساتھ اس الیکشن کو کامیاب کیا ہے اور دنیا پر یہ بات عیاں کر دی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی تے پنجاب وچ بہت کمزور ہو گئی ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اور میں اکثر کہا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے، ہر محلے میں موجود ہے، ہر گلی میں ہے، ہر کونے میں ہے، لیکن شاید ہم ہی ڈھیلے تھے یا وہ بھی سلیپنگ موڈ میں چلے گئے، ریسٹ کر رہے تھے۔ اب آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی اس الیکشن نے ثابت کر دیا ہے، اور میرے چیئرمین نے کہا ہے کہ پنجاب پیپلز پارٹی انگڑائی لے کر کھڑی ہو گئی ہے اور اب دنیا کو پتہ لگے گا۔ جناب صدر، جب یہ الیکشن ہوا تو مجھے مخالف کیمپ کا ایک آدمی ملا، اس نے مجھے کہا کہ جناب راجہ صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ہم نے تو لیا تھا 92,000 یا 90,000 ووٹ، آپ نے لیے تھے 5,500۔
تو کیوں آپ اس طرح گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں؟ کتنے لے لیں گے؟ 6,000 لے لیں گے؟ 7,000 لے لیں گے؟ تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ نہیں، آپ تو پہاڑ ہیں، ہم تو اپنے کارکنوں کے ساتھ ذرا شغل میلہ کر رہے ہیں. اور دل میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو وقت بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کی جماعت ہے، جس کے بنیادوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون شامل ہے، اس کے خاندان کا خون شامل ہے. جس پارٹی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون سے اس نے آبیاری کی، جس کی بنیادوں میں جناب آصف علی زرداری کے جوانی کے 12 سال، اس پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. صرف ہمیں بہتر پلاننگ کے ساتھ باہر نکلنا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے. یہ حلقہ کہا جاتا کہ ان کا قلعہ ہے، تو جناب صدر آپ کے ان جیالوں نے اس قلعے میں بہت بڑا شگاف ڈال دیا ہے. خدا کے فضل پر آج ملک کو، آج اس ملک کو جن چیلنجز کا مقابلہ ہے، جو دشواریاں درپیش ہیں، جو مشکلات درپیش ہیں، اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو اس کا حل نکال سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب. چاہے وہ معیشت ہو، خواہ وہ معیشت ہو، خواہ وہ خارجہ پالیسی ہو، خواہ وہ ملک میں اندرونی طور پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، خواہ افواج پاکستان کو مضبوط اور مربوط کرنے کی بات ہو، عوام الناس کی خوشحالی کی بات ہو، غریبوں کی خوشحالی کی بات ہو، تو یہ بات صرف آصف علی زرداری صاحب اور ان کی جماعت کر سکتی ہے. اور ہم نے یہ کر کے دکھایا تھا. آپ کو یاد ہے 2008 میں ہمارے پاس گندم نہیں تھی، آٹا نہیں تھا. 25 لاکھ ٹن گندم جو تھی وہ یوکرین سے منگائی جاتی تھی. تو جب یہ مسئلہ رکھا گیا تو مجھے یاد ہے کہ صدر محترم نے فرمایا کہ جو اتنے ڈالر آپ یوکرین کے لوگوں کو بھیجتے ہو، کاشتکاروں کو، وہ اپنے کاشتکاروں کو دو تاکہ یہ خوشحال ہوں، یہ تمہیں گندم اگا کر دیں گے. 1 سال کے اندر اتنی گندم ہوئی کہ ہم غذائی طور پر خود کفیل ہو. ہم نے فوڈ سیکیورٹی آ گئی اس ملک میں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا اور دنیا نے اس کو مانا. آج اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا. ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں، لیبر کو حصص دیے گئے، ان کے کارخانوں میں ان کو حصے دار بنانے والے بھی جناب آصف علی زرداری صاحب. IMF سے جس طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا وہ بھی ایک مثال ہے. سی پیک کو آج سارے ہی اس کے بنتے ہیں مالک، لیکن سچ بات ہے اس وقت کہتے تھے کہ ہر روز آصف علی زرداری چین کیوں جاتا ہے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ چین کیوں جاتے تھے، اسی سی پیک کے لیے جاتے تھے. تو آپ کے پاس اتنے زبردست جیالے، اتنے عقل مند ہماری خواتین، محنتی خواتین، اتنا خوبصورت نوجوان، اتنے قابل وکیل، ڈاکٹر، علماء. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب صدر کے رات 2:30 بجے میں نے پی وائی اور پی ایس ایف کو، جوانوں کو سڑکوں پر جو تھا میدان عمل میں تھے. میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو رات 2 بجے جہاں میں پہنچتا یہاں آگے یہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. یہ وکیل حضرات جو ہیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ تھے.
لیبر ہمارے ساتھ تھی. اور مسز شبنم جو آپ اعتراض کر رہی تھی کہ آپ کا کسی نے نام نہیں لیا اسٹیٹ لائف والی, آپ بھی ہمارے ساتھ تھی. اور اسی صدر محترم کے حکم پر میں نے جا کر اسمبلی میں آپ کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو کیوں بے روزگار کیا جا رہا ہے. وہ آواز بھی جناب آصف علی زرداری کی تھی. جناب صدر ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, ہم ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں, ہم ہر الیکشن کے لیے تیار ہیں. میں اپنے صرف کارکن ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں, ہمیں صرف ایک بات کی ضرورت ہے. آپ میں کسی چیز کی خدا کی قسم کمی نہیں ہے. میں دیکھ کر آپ کو حیران ہو گیا ہوں, آپ کی جرأت کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں. آپ اتنے محنتی لوگ ہیں, اتنے مشکل حالات میں آپ محنت کرنے والے لوگ ہیں کہ شاید کسی پارٹی کے پاس ایسے کارکن نہیں ہیں, ہو بھی نہیں سکتے. لیکن ہم نے ایک کام کرنا ہے, کہ اس پاکستان پیپل پارٹی کی آرگنائزیشن کو وارڈ لیول تک لے کے جانا ہے, وارڈ لیول تک لے کر جانا ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ کہ لے کر جانا ہے نا. ہم نے آرگنائزیشن بنانی ہے نا. ہم نے یہ آئندہ ہر الیکشن جیتنا ہے, پنجاب میں حکومت بنانی ہے, اور آپس میں محبت کرنی ہے, آپس میں پیار ڈالنا ہے, پارٹی سے اور پارٹی کی قیادت سے عشق کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرخرو کرے گی. جن کے پاس اس طرح کی قیادت بیٹھی ہو, میں نے صدر محترم کو کہا کہ آپ لاہور میں تھے نا, شاید ہم ملیں یا نہ ملیں, ہمیں اتنا ہی بڑا آسرا تھا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. اللہ کے بعد آپ کا آسرا تھا, اور یہ مہم جو ہے یہ ٹیم ورک تھا. ٹیم ورک تھا, کسی ایک کا کریڈٹ نہیں ہے, نہ میرا نہ کسی اور. یہ ٹیم ورک تھا. یہ بہادر بیٹیاں, بہنیں, یہ بھائی, یہ بزرگ سب اس میں شامل ہیں. جناب صدر صاحب یہ سب تعریف کے قابل ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی وہ ٹیم ہے جو ہر مہم سر کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی بلدیات ہو یا آنے والا الیکشن ہو, اس کی تیاری ابھی سے ہم نے شروع کرنی ہے. آپ کی بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے اور پی ایس ایف کے لیے ایک پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی. یہ ہمارا مستقبل ہے. کم از کم انہیں الیکشن کے دنوں میں, جنرل الیکشن میں 1 سیٹ یوتھ کو ضرور دینی چاہیے تھی, اور وہ پارٹی اس کو لڑے گی اور فنڈنگ بھی کرے گی, تاکہ یہی ہماری نسلی ہے, ہمیں کسی الیکٹیبل کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے. اور دوسری جناب صدر, دوسری گزارش, جاتی عمرہ کی طرف جناب اسپیکر ہم نے نہیں دیکھنا. جناب صدر, جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور جب وہ بچ جاتے ہیں تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں. جناب صدر, اگر ہم ان سے دور ہیں تو یہ آپ کی فوج ہے, انشاءاللہ ہم پاکستان سر کریں گے. جناب صدر محترم, جناب آصف علی زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیمہ صاحب, فاروق صاحب, راجہ صاحب, حسن صاحب, میرے کینڈیڈیٹ, میری بیٹیوں کی طرح بہن. صدر صاحب بات کر رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں, پی ایس ایف آپ مہربانی کریں جی, ان کی بات سنیں. صدر صاحب بات کر رہے ہیں, آپ بھی بازی نہ کریں. I love you too. تو میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میری بہنوں, میں نے جب بھی مشکل وقت گزارا ہے تو پیپلز پارٹی کے ورکروں کی
آپ کے پیا ہوئے زور سے پیپلز پارٹی کی ہمت پہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی قائد اعظم چوک ہے جو کشمیر کا آخری چوک بنتا ہے جہاں قائد اعظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے, پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. وہاں سے لگ کے کراچی کے جو ریموٹ آئیلینڈ ہے وہاں بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے. پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں بھٹو صاحب نہیں بستے ہو لوگوں کے دلوں میں. اور الحمدللہ بی بی کی تو بات ہی کچھ اور ہے, اس کو تو اب بھی دنیا پوچھتی ہے. میں نے دوستوں سے یہ بات کی تھی کہ پنجاب میں الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہے, ہماری اپنی کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب کل والی الیکشن آپ نے زبردست رزلٹ دیا, آپ نے بہت اچھا رزلٹ دیا, مگر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایسٹیمیشن 50,000 تھی اور میں 50,000 ووٹ لے سکتا تھا اگر ہم ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھا سکتے. چونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ پہ پارٹی ابھی کمپلیٹ نہیں تھی, نئے رائے صاحب آئے ہیں, نئے گل صاحب آئے ہیں, تو گل صاحب کہتے ہیں کہ بال مناندی سانو پہ اولے پہ گئے. اور بیٹا پاکستان جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, پاکستان آج بہت بڑی کانسپریسی کی وجہ سے ایک خطرے میں ہے. دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے پاکستان بچانے کا. ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے, پاکستان کو بچائیں گے اور کامیاب ملک آپ کو بنائیں گے. ہم جا رہے تھے اس وقت کامیابی کی طرف جب ان نے آر او الیکشن کرا کے اور الیکشن ہم سے دھاندلی کر کے جیتی. اب بھی میں نے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو کانسٹیٹوئنسی جس پہ الیکشن لڑی ہے, یہ 77 کے بعد میاں صاحب بناتے رہے. یہ تھوڑی بڑی تھی, اس سے تھوڑی بڑی تھی تو بی بی صاحبہ بھی یہاں سے جیتی تھی, مگر یہ اپنے حساب سائز سے گلیاں محلے برادریاں دیکھ کے انہیں کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہیں. اور یہ صرف لاہور کا نہیں ہے, پورے پنجاب میں انہیں کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہیں. انشاءاللہ یہ کانسٹیٹیوز ہم چینج کریں گے, ہر جگہ پہ ہم ان سے لڑیں گے, ہر محلے میں ان سے لڑیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے یہ خلاف ہے, یہ میری دھرتی کے خلاف ہیں. جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے. میرے پاس بھی وہی اور میں نے خاص طور پہ بدر کے بیٹے کا اور میرے میں نے میر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا ہے. سب سے زیادہ آپ کی محنت میں دیکھتا رہا ہوں اور دل سے آپ نے کی ہے. کوئی کہے کہ میرے کہنے پہ, کوئی کس کے کہنے پہ, بس یہ پیپلز پارٹی کا اصلی شہدائی ہے, عاشق ہے. اس کا کام ہی جل جانا ہے. بیچارہ ہر دفعہ پیپلز پارٹی کی خاطر ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور بڑے دوست ہیں, ایسے پیپلے ہیں, ایسے یوتھ کے لڑکے ہیں ہمارے, ایسے بچے ہیں جن سے میں ملا نہیں, کبھی دیکھا نہیں, اور ان کی جانیں اپنے ہتھیلی پہ لے کے وہ لڑتے ہیں. میری بہنیں بھی, میری بیٹیاں بھی, وہ بھی اسی طرح لڑتی ہیں جس طرح آصفہ لڑتی ہے. تو الحمدللہ
میں آپ دوستوں کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم KP کے پروونس کا نام چینج کریں گے، مگر ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں انڈر پرومس اوور ڈیلیور. یہاں تو پرومسز سب کرتے ہیں، ڈیلیوری ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب بھی میرے دماغ میں ایسی سوچیں ہیں، ایسی سوچ ہے جو آپ کے ملک کو ایک بہت زبردست اور کامیاب ملک بنا سکتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کامیاب ملک بنے گا. اور انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ ہمیں موقع دے، اللہ آپ کو ہمت دے، میرے ورکروں کو ہمت دے. آپ لوگ صرف ایک ساتھ بیٹھ جاؤ، جس طرح رائے صاحب نے کہا کہ وارڈ وائز بنا دو. مانی پلوا تو بیٹھ جا، وارڈ وائز میری پارٹی بنا دیں، باقی مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان کو خود ہی سنبھال لوں گا، پورے پاکستان کو سنبھال لوں گا. آخر میں یہ کہوں گا کہ جیے بھٹ